آج کہ میں حامد میر صاحب کی یہ کتاب روداد ستم اس کے متعلق کچھ اظہار خیال کروں۔ میر صاحب کی میں جب اس کو کھولا تو پہلے ہی بالکل شروع میں ہی انہوں نے جو چند اشعار حبیب جالب صاحب کے لکھے وہ نہایت ہی ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کہ تم سے پہلے وہ جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہیں تھا۔ بہت خوب۔ اس میں ایک شعر ان کا غوری اسی غزل کا میں ایڈ بھی کرتا ہوں، اور جو آج جو بہت سینہ تان کے اور آنکھیں آسمان پہ اور ماتھے پہ رکھ کے چلتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، وہ شعر اگلا ہے۔ وہ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا۔ تو جناب میر صاحب کی جو میں نے خصوصیات اس کتاب کو پڑھا اور بہت اچھا لگا مجھے اس کو پڑھ کے بھی، لیکن میر صاحب سے میرا کافی پرانا تعلق ہے، بلکہ ایک زمانہ تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور پرویز مشرف صاحب اس وقت ڈکٹیٹر تھے، آرمی چیف تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، اور کیا کیا ان کے القابات اگر گنا دیے جائیں سبھی تھے۔ اور وہ زمانہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے بھی لیجیٹیمیسی کا ان کو سند دے دی تھی۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں اس لحاظ سے کہ وہاں پر اس زمانے میں میر صاحب جو تھے ان کا بھی وہی انداز تھا، اور میں بھی کیونکہ کھل کے مخالفت کر رہا تھا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اگرچہ سپریم کورٹ نے ان کو لیجیٹیمیسی کا فیصلہ دے دیا لیکن ہم نہیں مانتے ان کو۔ انہوں نے آئین کے ساتھ جو غداری کی ہے اور اپنے اوتھ کے ساتھ جو غداری کی ہے، تو ہم تو ان کو خود ٹرائل کریں گے۔ اور اس سلسلے میں بہت دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے پروگرام میں بھی میں جاتا رہا، اور میر صاحب نے یہ جو روداد ستم بھی جب شروع کی تو اپنی ذات سے جو ستم انہوں نے سہے وہاں سے آغاز کر رہے ہیں، اور خوبصورتی جو ان کی اس کتاب میں مجھے نظر آئی اور ان کی تحریر کے اندر کہ ڈسپیشنیٹ ہو کے لکھتے ہیں، اور لکھتے وقت اپنی ذات کو منفی کر دیتی ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کسی شخص کے اندر، کسی لکھاری کے اندر، اور خاص طور کے اوپر جب اس طرح سے کمنٹ کرنے والے ہوں حالات حاضرہ کے اوپر، اور جب ان کو فیس کرنا پڑے بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑے بڑے جو سامنے اس والے باصر اقدار ہوں ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہو۔ تو یہ خوبی جو میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، یہ میں نے بہت کم، شاذ و نادر ہی کسی میں نے یہ خوبی دیکھی، اور ڈائیورسٹی آف تھاٹ۔ اس کتاب کو بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی مکتبہ فکر ہے جو انہوں نے جس کو ٹچ نہیں کیا، جس کو نہیں چھوڑا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ اور جو ان کا انداز بیان کے ساتھ جو انداز تحریر ہے، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا سلیکشن اس انداز میں کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ پہلا سبق یہ ہونا چاہیے، دیا جاتا ہے، فرسٹ لیسن ان ڈپلومیسی از دیٹ یو مسٹ لرن دی آرٹ واٹ ناٹ ٹو اسپیک، کہ کوئی لفظ جو ہے آپ کا منہ سے جو لفظ نکلے، اور اس کتاب میں نے دیکھا اور لفظوں کا چناؤ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو کہا جائے کہ وہ
جیسے کہتے ہیں نا، علامہ نے کہا تھا کہ معجزات فن کی ہے خون جگر سے نمود. ایسا لگتا ہے کہ ہر لفظ کے استعمال میں انہوں نے بڑی احتیاط برتی ہے اور کہنے والی بات کہہ دی ہے، ہچکچائے نہیں ہے کہیں پر بھی، کہیں پہ خوف نہیں کھائے ہیں. یہ نڈارا انداز ان کا جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ حبیب غالب کا ایک جگہ اور بھی شاید انہوں نے جو جیسا بھی کہا، لیکن میر صاحب کے اوپر جتنی بات وہ فٹ آتی ہے، وہ جس طرح اس میں دستور کے متعلق وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے. ظلم کی بات کو، جیل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ میں نظر کرتا ہوں میر صاحب کا. اور جتنی خوبصورت تحریر ہے فیض احمد فیض نے، ایسا لگتا ہے کہ میر صاحب کو شاید اینٹیسپیٹ کیا ہوگا کہ کسی زمانے میں ان کی شہرت جو ہے وہ جب آسمان سے چھو رہی ہوگی، ان کی تحریر اتنی جامع، اتنی خوبصورت اور اتنی ویل میننگ فل ہوگی. تو انہوں نے بھی ایک جگہ پہ جناب فیض احمد فیض صاحب نے کہا کہ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے. میں خانہ سلامت ہے تو ہم رنگینی میں سے تزئین میں حرم کرتے رہیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میر صاحب کی، میں چاہتا تو تھا کہ میں اس کتاب کے متعلق بہت ڈیٹیل سے بھی بات کروں، لیکن ایک ان کا جو جو ان کے جو آرٹیکلز آئے ہیں انہوں نے اس میں سارے اکٹھے کیے ہیں، وہ اتنا وقت اس میں لگ سکتا ہے اور اتنا خوبصورت ہر ایک لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کے اوپر ہر آرٹیکل اور ہر آرٹیکل کی ہر لائن جو ہے اٹ نیڈز اپریسیشن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نڈر ہیں، اور نڈر ہونے کے بعد ان میں سب سے دوسری چیز تو مجھے کہ ہی از نیشنلسٹ ٹو دی کور. پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے والہانہ انداز میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے، ان کے تصورات کا، ان کا پاکستان کے متعلق جو تصورات تھے اور جو علامہ اور قائد اعظم کی جس قدر عقیدت تھی علامہ اقبال کے ساتھ. مجھے یہاں یاد آیا کہ شاید میر صاحب نے تو ضرور پڑھا ہوگا، قائد اعظم علامہ اقبال کی ایک ڈائری تھی جو اسٹے ریفلیکشن کے نام سے انہوں نے لکھی تھی، ایڈٹ بعد میں ایڈٹ ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ کی وہ لکھی ہوئی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز ہیں. اس میں اتنا ایک لکھا ہے انہوں نے اور اتنا پروفیٹک ہے، وہ چند لائنیں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ nations are born in the heart of poet. Nations are born in the heart of poet. They prosper and perish in the hands of politician. پاکستان کو سامنے رکھ لیجئے اور اس کو اتنی پروفیٹک شاید ہی کم ہوگی. تو میں آپ کے سامنے جتنا ان کے متعلق کہوں اتنا کم ہے. اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی روایات جو ہے ہمارے سیکرٹری صاحب نے تو بتائیں آپ کو، اس تقریباً 150 سال کی روایات ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے لاہور ہائی کورٹ بار نے سر نہیں جھکایا. عدالتوں نے جو فیصلے کیے سو کیے، لیکن لاہور ہائی کورٹ بار کی یہ روایت ہے اور یہ مصدقہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا ایوب خان سے لے کے آپ چلتے آئیے، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر جمعرات کو ایک پروٹیسٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور جمہوریت اور آئین کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جس نے رخنہ اندازی کی، جس نے آئین کو نقصان پہنچایا اور اپنے اوتھ سے غداری کی، اس کے متعلق کیا زبان استعمال کی جاتی ہے اور کس قدر نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ ہماری روایت ہے. میں دو لفظ اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا
کہ ایک بار میں جب پریزیڈنٹ تھا اور ضیاء الحق کا پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو ہمیں ایک طرف سے ایک اس زمانے کے جو چیف منسٹر تھے ان کا فون آیا کہ جی آپ نے کیونکہ میرے کسی زمانے میں بہت کیسز کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کی وجہ سے بار کو کچھ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی ڈونیشن تو پبلک منی ہے، آپ دے دیجئے۔ کہنے لگے آپ لینے آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، لینے نہیں آؤں گا بالکل۔ تو پھر بہرحال فائنل کہنے لگے اچھا جی میں اپنے لا منسٹر کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو آ کے دیں گے۔ میں نے کہا آ جائیں۔ وہ آئے، ہم نے اسی ہال میں ان کو بلایا، یہاں بیٹھے، انہوں نے ڈونیشن کے جو ایک چیک تھا انہوں نے دیا۔ میں نے کہا جی میں بعد میں لوں گا، پہلے آپ یہاں آئے ہیں، ہم آپ کو جو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے وکلاء اس وقت بیٹھے ہیں کسی کا ہر ایک کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا، لیکن جب ہم بار کی ایکٹیویٹی میں ہیں، بار کے پریمیسز میں بار کا فنکشن کر رہے ہیں، تو ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے۔ اور ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو حکومت آئے وہ آئین و قانون کے بنائے ہوئے راستے پہ چلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے ایک جہاز انٹرنیشنل فلائٹ پہ جاتا ہے تو جب وہ جہاز جو ہے وہ کئی ملکوں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے اور ڈیفائنڈ پیسج ہوتا ہے اس کا، اگر کسی ملک سے گزرتے ہوئے اپنے پیسج سے رائٹ لیفٹ ہو جائے گا تو انٹرسیپٹر جو ہیں وہ آن ایئر آ جاتے ہیں اور وہ فوراً اس کو وائرلیس میسج دیتے ہیں کہ اپنا راستہ سیدھا کرو، ادروائز وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔ میں نے کہا یہی ہم کہتے ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایز اے لیگل فرٹرنیٹی، اگر کوئی حکومت ہو اپنا راستہ درست کرے، آئین و قانون کے راستے پہ چلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر راستے سے رائٹ لیفٹ ہوں گے وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔ تو جناب میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ خدا کرے تیرا زور اور زیادہ، اور ایک بات جو ان کے اور خوبی کہ جہاں عقل و فہم کا استعمال وہاں جوش و جذبہ اور جنون کا استعمال جو ہے، ان کی ساری جتنی بھی تصنیف کو لکھ لیجئے، ان کی جہاں رائٹنگ ہے، جتنا آرٹیکل رائٹنگ ہے، اس میں ہر جگہ پہ یہ نظر آئے گا۔ اور یہ بڑی خصوصیت کی بات ہوتی ہے کہ ڈرائیونگ فورس ہے یہ ان کے اندر، جیسے وہ علامہ نے بھی کہا نا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک۔ اور ساتھ ہی ساتھ فیض احمد فیض نے بھی اس کے اوپر کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنوب اختیار کرتے رہے۔ انہی الفاظ سے میں نہایت عقیدت کے ساتھ جناب حامد میر صاحب کو شکریہ بھی ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور شہرت اور عزت بخشے، اور پاکستان کے لیے جس طرح سوچتے ہیں ان کی سوچ میں اور بلندی پیدا ہو۔ بہت شکریہ اور مہربانی۔